like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। जमहूरियत में सहाफ़त को चौथा दर्जा हासिल है, लेकिन इस चौथे दर्जे का जिस तरह आज इस्तेमाल हो रहा है और कहीं ना कहीं बिकाऊ सहाफ़त का जो मंज़र हमारे सामने आ रहा है और समाज एक अच्छे सहाफ़ियों को पैदा करने में कहीं ना कहीं नाकाम है, इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए कर्नाटका उर्दू अकेडमी की जानिब से सहाफ़ियों के लिए 2 रोज़ा कारगाह का एहतमाम किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ़ अनावीन पर आज सहाफ़ियों को जमा किया गया और मुख्तलिफ़ अफ़कार सामने आए और सहाफ़ियों को सहाफ़त का क्या रुख इख्तियार किया जाना चाहिए, कौन सा रंग ऐसा है जहां से समाज पर कहीं ना कहीं उससे असरअंदाज हो सकते हैं। इस सिलसिले में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया वो कर्नाटका उर्दू अकेडमी की जानिब से था और उसके रजिस्ट्रार मोहतरम मुआज़ुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं 2 रोज़ा कारगाह के क्या नताइज बरामद हुए और कितने सहाफ़ियों की इसमें शिरकत हुई और क्या क्या अनामीन थे, क्या क्या टॉपिक थे जहां से इन सहाफ़ियों की तरबियत मुकम्मल हुई। जानते हैं मोहतरम मुआज़ुद्दीन साहब से। इसमें टोटली 2 महीने पहले हमें एक ऑनलाइन पोर्टल के से हम रजिस्ट्रेशन के लिए हमें मदऊ किया था सहाफ़ियों को, जिसमें 58 सहाफ़ियाँ रजिस्ट्रेशन कर लिए थे। अब कल से 2 दिन का कारगाह अमल में आया है, उसमें 40 सहाफ़ियाँ यहाँ पर हाज़िरी दी हैं। 40। तो क्या क्या टॉपिक रहे और सहाफ़ियों की ट्रेनिंग के लिए क्यों ऐसा खाका जहन में आया? इसलिए कि बहुत देर से इस सिलसिले में इक़दाम हुआ है, तो देर से ही सही इक़दाम अपनाया गया। तो कैसा रहा 2 रोज़ा कारगाह और सहाफ़ियों के लिए क्या टॉपिक्स रहे जिसकी ट्रेनिंग की गई? असली कर्नाटका उर्दू अकादमी का असली मकसद का उर्दू की बका और उर्दू को ज़िंदा रखना है। इस सिलसिले में हमने सोचा कि दूसरी ज़बानों के सहाफ़ियों को बहुत से सहूलतें मिल रही हैं, मगर उर्दू के सहाफ़ियों को सहूलतें नहीं मिल रही हैं। इसी बनिस्बत हमने सोचा कि सबसे पहले सहाफ़ियों को इस बात की हम आगाह करेंगे कि सहाफ़त सही क्या है। आजकल आप देख रहे हैं कि उर्दू सहाफ़त में तो जो भी देखा जाता है वो डायरेक्टली वो उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। जो सही है, जो गलती है वो नहीं देखा जाता। हमने 2 दिनों में, पहले दिन में तो 4 सेशंस रखे थे। उसमें सबसे पहले सहाफ़त का इंट्रोडक्शन क्या है, सहाफ़त के माने क्या हैं, और उसके साथ साथ हमने सहाफ़त के रिलेटेड 2 स्टडी मटेरियल यानी कि 2 बुक्स भी दिए हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 800 रुपये है। हर सहाफ़ी को 2 हमने किताबें भी मुहैया की हैं, जिससे वो घर में जाकर भी तालीम पा सकते हैं। दूसरे दिन हमने 5 सेशनों का एहतमाम किया है। पहले दिन के सेशन में इंट्रोडक्शन, डिजिटल मीडिया और डाटा एनालिसिस कैसा किया जाए। सहाफ़त में प्रिंट मीडिया भी होता है और उसके साथ साथ अब यूट्यूबर्स का भी दौरा है। इसलिए हम ये सोचा कि उनको 2 भी ब्लेंड करके, दोनों को भी जो भी चाहिए वो हम उसलिए मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के सहाफ़त महकमे सहाफ़त के डीन अली जनाब एहतशाम साहब, वो प्रोफेसर और डीन हैं। उन्होंने यहाँ पर आया। पहले दिन उन्होंने डिजिटल मीडिया के बारे में जानकारी दी। आज डाटा एनालिसिस कैसा किया जाए, डाटा कैसा खोज किया जाए, खोज करने के बाद वो डाटा सही है या नहीं है उसको एनालिसिस किया जाए, एनालिसिस करने के बाद वो डाटा को कैसा प्रेजेंटेशन किया जाए, ऐसी सलाहियतों को हम उजागर करने की गौर फिक्र के साथ ये 2 रोज़ा कारगाह हमने मुनक़िद किया गया है। मैं रायचूर ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं A1 TV रायचूर का एंकर हूँ और मैं यहाँ पे उर्दू अकेडमी के इस 2 रोज़ा सहाफ़ियों की कारगाह में शामिल हुआ हूँ। यहाँ मैं उर्दू अकेडमी के बहुत मैं ममनून हूँ कि उन लोगों ने ये जो 2 दिन का जो प्रोग्राम रखा है, ये सहाफ़ियों के लिए जो नए सहाफ़ी है, उसमें मैं भी अपने आप को नया ही समझता हूँ। ये यहाँ पे हम 2 रोज़ा इस प्रोग्राम में
بہت سے چیزیں سیکھنے کو ملے ہیں. کیا چیزیں، کیا ٹاپک رہے؟ یہاں پہ جو ٹاپک رہی ہے کہ جو نئے نئے یوٹیوبرس ہیں، نئے نئے جو صحافی ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ہے نا کس طرح سے جو ہے نا ویڈیوز بنانا، اور کس کیا رہا؟ ٹاپک تو یہ رہا کہ یہ جو صحافیوں کو کس طرح سے جو ہے نا ایک جو مطلب ایک جو نیوز کے لیے کون سی چیز کو ہائی لائٹ کرنا، کون سی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد اس چیز کو جو ہے نا ویورز کیسا بڑھتے، یہ چیزوں پہ جو ہے نا توجہ دیے ہیں. میں عرفان احمد ریچور سے یہاں پر آیا ہوں. یہاں پر اردو صحافیوں کے لیے 2 روزہ کارگاہ کا انعقاد اردو اکیڈمی کی جانب سے عمل میں لایا گیا تھا، جس کے لیے ہم اردو اکیڈمی کے رجسٹرار معاذ الدین خان صاحب کے شکر گزار ہیں. بہت ہی اچھی کارگاہ رہی، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جیسے کہ اردو صحافت نے جو 200 سالہ طویل سفر کیا، اس سلسلے میں پروفیسر اعظم شاہد نے کافی اچھی معلومات فراہم کی اور تمام اخبارات کے نام بھی لیے جو ان 200 سالوں میں ہندوستان بھر میں نکالے گئے. اس کے علاوہ پروفیسر احتشام جو کہ مولانا یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں بہت ساری معلومات فراہم کی. اس کے علاوہ ڈاکٹر انیس صدیقی نے بھی کئی معلوماتی باتیں مبادیات صحافت بتائیں. اس کے علاوہ خصوصی طور پر کے افتخار احمد شریف صاحب نے اپنے تجربات کو بھی بیان کیا. کیا ایسی کمیاں تھیں جو مستقبل میں پوری کی جا سکتی ہیں یا جو اس مرتبہ ادھوری رہ گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں صرف سنایا گیا، ہم سے کچھ کہنے کو ہمیں موقع نہیں ملا. ایک سیشن ایسا رکھنا چاہیے تھا جس میں ہم تمام مل کر ہم اپنی رائے پیش کرتے تھے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم تمام جو بھی ہمارے ساتھی اس کارگاہ میں شریک ہوئے ہیں انہیں انوائٹ کر کے ایک گروپ بنانا چاہتے تھے. ایک نیا سوشل میڈیا ہم کریٹ بھی کر سکتے تھے اور بہت سارے سجیشنز تھے جو ہم کر سکتے تھے. یہ ایک بات ہے. اور اس کے علاوہ جو تقریباً 50 سے 60 جو صحافی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں ایک بڑی تکلیف اس بات کی رہی کہ ہمارے جو معزز اقلیتی بہبود کے وزیر ہیں عالی جناب ضمیر احمد خان صاحب، وہ تشریف نہیں لائے. ان کے پاس اردو صحافیوں کے لیے 5 منٹ کا وقت نہیں ہے. 2 دن ہم یہاں پر ہیں، لیکن 2 دنوں میں وہ 5 منٹ کا وقت بھی ہمارے لیے نہیں نکال سکے. تو اس سے ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے قائدین ہماری کتنی قدر کرتے ہیں. کیا ایسی خوبیاں رہیں جہاں سے واقعتاً اسے کامیاب قرار دیا جائے، یا پھر کیا خامیاں رہیں جو اگلی مرتبہ اسے پوری کی جا سکتی ہیں؟ تو اپنے احساسات اس پر. کرناٹک اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام کل اور آج ان 2 دنوں کے لیے کرناٹک کے اردو صحافیوں کا تربیتی کارگاہ کا انعقاد عمل میں آیا. یہ ایک بہت ہی خوشائن قدم ہے. صحافت سماج کا ایک اٹوٹ حصہ ہے. سماج کو بہتر بنانے میں، سماج کو لوگوں کے ذہنوں کی تعمیر و تشکیل میں صحافت کا جو کردار رہا ہے اسے ہم فراموش نہیں کر سکتے. کرناٹک اردو اکیڈمی نے صحافت کے مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج یہاں جس کارگاہ کا انعقاد کیا ہے، یہ ایک اہم کارنامہ اکیڈمی نے انجام دیا ہے. اور ظاہر ہے اس کارگاہ میں ریاست کرناٹک کے مختلف اضلاع سے جو عملاً صحافت سے جڑے ہوئے ہیں ان صحافیوں نے حصہ لیا. اور کیا کمیاں ایسی رہیں جو اگلی مرتبہ پوری کی جا سکتے ہیں؟ ممکن ہے اس لیے کہ کوئی بھی پروگرام جب آرگنائز کیا جا رہا ہے تو اس میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں. تو اگر کمیاں ہیں تو اسے اگلی مرتبہ پور کرنے کے لیے کیا خاکہ بنایا جا سکتا ہے؟ آج کی کارگاہ میں جن صحافیوں نے شرکت کی ہے، یہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ یہ ڈیجیٹل جرنلزم سے وابستہ صحافی تھے جنہیں آپ یوٹیوبرز کہتے ہیں. میری دانست میں پرنٹ میڈیا کے صحافیوں کے لیے بھی الگ سے خاص ایک کارگاہ کا اہتمام کیا جانا تو چاہیے. اسی کے ساتھ ملا کر رکھنے میں کیا ہوا؟ پرنٹ میڈیا کی اپنی الگ اہمیت ہے، سوشل میڈیا کی الگ اپنی اہمیت ہے. تو سوشل میڈیا کا طریقہ کار مختلف ہے، پرنٹ میڈیا کے کام کرنے کا طریقہ کار مختلف ہے. تو ان دونوں کے لیے الگ الگ اگر ہم کارگاہ منعقد کرتے ہیں تو یہ دونوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا. کیونکہ ٹیکنیکلی آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا بالکل ہی ایک الگ میڈیا ہے، اس کے تقاضے الگ ہیں، اس کا طریقہ کار الگ ہے، جبکہ پرنٹ میڈیا اس کے تقاضے الگ ہیں، اس کے اصول و ضوابط الگ ہیں. تو لہٰذا ایک صحافی جو پرنٹ میڈیا سے جڑا ہوا ہے اس کے لیے سوشل میڈیا کے جو اسپیکٹس ہیں وہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. اور ظاہر ہے سوشل میڈیا میں جو لوگ کام کرتے ہیں
ان کا تعلق پرنٹ میڈیا سے نہیں رہتا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پرنٹ میڈیا کی صحافیوں کے لیے ایک الگ سے کاررگاہ کا انعقاد ہونا چاہیے، جس میں پرنٹ میڈیا کے جو مسائل ہیں، پرنٹ میڈیا کے لیے جو دشواریاں ہیں، پرنٹ میڈیا کے لیے صحافیوں کو جس طرح کی تربیت کی ضرورت ہے، اس پر زیادہ توجہ میں فوکس کر سکیں، توجہ زیادہ دی جا سکے، ایسا میرا ماننا ہے. میں ڈاکٹر انیس صدیقی گلبرگہ سے. مبین احمد زخم یادگیر کرناٹک سے. میں کرناٹک اردو اکیڈمی کے جو رجسٹرار ڈاکٹر معاذ الدین خان صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن کمی کی جو بات کی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو صحافیوں کے جو مسائل ہیں وہ آج بھی جوں کے تو ہیں. ہم آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر علاقائی زبان کے صحافیوں کی جو تنظیم ہے یا ان کے جو سہولیات ہیں، چاہے وہ غیر سرکاری ہو یا پھر سرکاری ہو، تمام زمروں میں وہ اردو صحافیوں کو میسر نہیں ہے. یہ سب سے پہلی اہم بات ہے. اور ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ریاست بھر میں اردو صحافیوں کی کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے جو علاقائی زبان کے طرح دیگر اضلاع میں یا پھر خریوں میں رہنے والے اردو صحافیوں کی نمائندگی یہاں مرکز میں کر سکے. ایسے کئی مسائل ہیں جو اردو صحافت سے جڑے احباب اردو اکیڈمی کو اس پر اقدام کرنا چاہیے. نہیں، بالکل. یہ کیونکہ منوج جین صاحب جب آئے تھے، کل ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا اس بار میں کہ ایک جو ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہر ضلع میں ایک جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ہم نے ان سے اپیل کی ہے کہ اقلیتی بہبود کی جانب سے کہ یہ نمائندگی بھی کی گئی ہے. پبلک ریلیشن آفس جو ہے اس میں ایک ٹرانسلیٹر، ایک ایز اے اردو ٹرانسلیٹر رکھا جائے تاکہ کنڑا کی جو خبریں ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے یعنی اردو صحافیوں کو بھی مہیا کیا جا سکے. میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کی جو تشریح ہے یا پھر اس کی کوریج ہے اتنی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھے. یقیناً اس کے کچھ وجوہات ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جب اردو اکیڈمی کا پروگرام ہوگا تو اس کی تشریح ہوگی تاکہ لوگ جو دور دراز ہمارے ریاست بھر میں اضلاع اور دیگر خریوں میں جو لوگ رہتے ہیں اردو سے جڑے ہوئے لوگ، وہ ان تک بھی. ناظرین، ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے. شکریہ.